بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی گائیڈنس میں حافظ محبوب کی چینل کی طرف سے جیسا کہ دوستوں کو معلوم ہی ہوگا کہ تفسیر القرآن کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کے اندر ہم آج کل جو ہے قصہ آدم یعنی قصہ تخلیق آدم جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اللہ جل شانہ نے اپنے انسان کی تخلیق کا ارادہ جو ہے اس کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی کس طرح سے فضیلت جو ہے وہ ظاہر فرمائی کہ آپ نے تمام اشیاء کے نام جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا کر فرشتوں سے پوچھے، تو ظاہر ہے فرشتے ان کا جواب نہ دے سکے، تو اس طرح سے آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس فضیلت کے عملی اقرار کے لیے ایک طرح سے آپ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ سجدہ کرے۔ تو اس حوالے سے آج کی آیت ہے، تو آؤ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں کا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمام فرشتوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہاں ایک بڑا معروف سوال ہے، یاد رکھیے گا کہ ابلیس جو ہے وہ جن تھا یا فرشتہ تھا، تو اس کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کے اندر جو چیزیں ہمارے عمل سے متعلق ہیں ان میں کسی قسم کا ابہام نہیں، ان میں کسی قسم کی جو ہے وہ دو رائے نہیں، وہ سورج کی طرح واضح ہے، سورج کی طرح جو ہے وہ بے غبار ہے۔ اور قرآن کریم نے خود اس طرف اشارہ کیا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے کتاب اتاری، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات، فرمایا کہ اس کی کچھ آیات تو ایسی ہیں کہ جو محکمات ہیں، فرمایا کہ ام الکتاب ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ اب اس کی تشریح میں جائے بغیر کہ محکمات سے کیا مراد ہے، متشابہات سے کیا مراد ہے، ہم اس کی زیادہ جو ہے علمی جو ہے اس کی تحقیق و تدقیق کے بغیر ہم آسان لفظوں میں اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آیات کی وہ قسم ہے کہ جس کی تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں، جن کی معانی میں کوئی دو رائے نہیں، دو چار کی طرح ان کے معانی جو ہے وہ بالکل واضح ہیں۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ آرا ہیں۔ تو میں پوری ذمہ داری سے پورے شرح صدر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ معاملات کہ جن کا تعلق ہماری زندگی سے براہ راست ہے، وہ معاملات جن کے بارے میں ہمیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ان معاملات سے متعلق جو آیات ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں۔ مثلا توحید ہے، لا الہ الا اللہ، قطعاً کوئی ابہام نہیں۔ زنا حرام ہے، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں۔ شراب ہے، نشہ آور چیز ہے، حرام ہے، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں۔ قتل ناحق، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مارے تو ظاہر ہے وہ ناجائز ہے، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں۔ الغرض سینکڑوں اس طرح سے احکامات ہم گنوا سکتے ہیں جن کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے، ان میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہاں وہ
چیزیں کہ جن کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ نہیں، نہ ان کا تعلق جو ہے ہماری اخروی زندگی کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا یا اس پر جو ہے ہماری نجات اور عدم نجات کا دار و مدار ہو، تو ایسی چیزوں کے اندر جو ہے وہ اقوال بھی مفسرین کے پائے جاتے ہیں، تو اس کا کوئی حرج نہیں، نہ ہم پر یہ واجب ہے نہ فرض ہے کہ ہم ان اقوال کو جو ہے اس طرح سے تطبیق کریں کہ ان کے اندر اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جائے، بلکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ تحقیق اور تدقیق اور ان کی عرق ریزی اور ان کی محنت کا ایک جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے سورہ قصص کے اندر۔ اب یہ کہ ان کا نام کیا تھا، ان کا نسب کیا تھا، تو اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ اب لہذا اس کی تفسیر کے اندر بہت سی چیزیں ملیں گی، تو اب اس حوالے سے ہم کسی قطعی رائے تک پہنچیں، نہ یہ ہم پر لازم ہے، نہ مفسرین پر لازم تھا، اور نہ کسی قطعی رائے تک نہ پہنچنے کا کوئی ہمیں نقصان ہی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ کوئی اس سے جو ہے ہماری کوئی عملی زندگی کے اندر کوئی ایسی عبادت، کوئی ایسا حکم الہی ہو کہ جو ہم نہ بجا لا سکتے ہوں۔ اسی طرح سے بات یہاں سے چلی تھی کہ الا ابلیس، کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ تھا یا جن تھا۔ اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں اس کو جو ہے مستثنیٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے، فسجدوا الا ابلیس، جبکہ ایک مقام پر جو ہے کان من الجن 15ویں پارے میں اس طرح سے تصریح ہے۔ تو اس طرح سے بظاہر جو ہے مطلب یہ ہے کہ مختلف آیات، اگرچہ علماء نے اب اس کے اندر جو ہے وہ علمی بات ہو جائے گی کہ استثناء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک استثناء متصل ہوتا ہے، ایک استثناء جو ہے منقطع ہوتا ہے، تو یہ بڑے علماء کی سمجھنے کی باتیں ہیں۔ تو میں اور آپ جیسے جو عام لوگ ہیں، ہمارے علم کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بھی تھا ابلیس، چاہے وہ فرشتہ تھا چاہے وہ جن تھا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھا، اور جو بھی اللہ کی مخلوق ہو وہ اللہ کے حکم کی جو ہے وہ پابند ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدے سے انکار کیا، اللہ کے حکم کا معارضہ کیا۔ بلکہ میں پڑھ رہا تھا حضرت مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ، ان کی تفسیر، انہوں نے بہت لطیف نقطہ ایک بیان کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے جو کفر کیا، اب دیکھیں ابلیس ایک ہے سجدے سے انکار کہ جی میں سجدہ نہیں کروں گا، یا مجھ سے سجدہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم لوگ اب نماز کا ہمیں حکم ہے، ہم میں سے بہت سارے دوست جو ہیں وہ نماز نہیں بھی پڑھتے، لیکن ایسا کوئی نہیں کہ آگے سے یہ کہے کہ جی میں تو، سب یہی کہیں گے کہ جی مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی، یعنی مشکل ہے، سردی ہے، اللہ معاف کرے، انشاءاللہ آئندہ کوشش کروں گا، اس قسم کے جملے کہیں گے۔ لیکن آپ کو ایسا آدمی ڈھونڈے بھی نہیں ملے گا کہ جو کہے کہ جی میں اللہ کا حکم جو ہے وہ اس قابل نہیں سمجھتا، معاذ اللہ، کہ میں جو ہوں نماز پڑھوں۔ ابلیس نے یہ حرکت کی، اس نے ایسا نہیں کیا کہ اس نے کہا ہو کہ میں جو ہے مطلب یہ ہے کہ سر دست سجدہ نہیں کرتا، یا کوئی اپنا عذر بیان کیا، نہ، اس نے اپنا عذر نہیں بیان کیا، اس نے تو اللہ کے حکم کا معارضہ کیا اور ساتھ میں دلیل بھی دی، جیسے کہ اور مقامات پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئے گی یہ بات۔ دلیل یہ دی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس قسم کے الفاظ ہیں کہ مجھے اے اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں جو ہے اس سے افضل ہوں، لہذا میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر اس نے ایک طرح سے اعتراض در اعتراض داغا، تو جس کے نتیجے میں پھر وہ کفر کا مرتکب ہوا۔ تو بہرحال اس بدبخت نے جو ہے وہ سجدے سے انکار کیا، اور اس طرح سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور وہ جو کبھی طاؤس الملائکہ تھا، جی ہاں، اس کو طاؤس الملائکہ بھی کہا جاتا تھا، اس کا لقب تھا ملائکہ کا طاؤس عربی کے اندر مور کو کہتے ہیں۔ تو مور جیسے اور پرندوں کے اندر ایک ممتاز حیثیت کا حامل ہے، اپنے پروں کی وجہ سے جو ہے بڑا خوبصورت جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ تو اس نے مطلب یہ ہے کہ اپنی اتنی فضیلت کے باوجود جو ہے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا۔
تو یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اچھا، اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت ضروری مسئلہ ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیا حکم رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، یاد رکھیں، غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ جی ہاں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے بھی جھکنا، یعنی اس کو سجدہ کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ جس حوالے سے حدیث سے مستند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ جی ہاں، مسئلہ سمجھ لیں کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ عبودیت یعنی بندگی کا سجدہ، اور دوسرا ہے سجدہ تعظیمی یعنی کسی کی عظمت کے اظہار کے لیے، کسی عظمت کے اقرار کے لیے سجدہ کرنا۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو سجدہ عبودیت ہے وہ تو کبھی بھی کسی حال میں بھی سوائے اللہ کے کبھی بھی جو ہے آج تک نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ بندگی کے لائق تو ہے ہی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ہاں، البتہ جو سجدہ تعظیمی ہے یعنی کسی کی عظمت کے اقرار و اظہار کے لیے اس کو سجدہ کرنا، یاد رکھیے گا یہی وہ سجدہ ہے یہاں جو ہو رہا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو جس سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا وہ سجدہ عبودیت نہیں تھا، بلکہ وہ آدم علیہ السلام کی عظمت کے اقرار کا سجدہ تھا، اور یہی وہ سجدہ تھا، یاد رکھیے گا، سجدہ تعظیمی، کہ جو یوسف علیہ السلام کہ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، کہ جب بھائی یوسف علیہ السلام کے جو تھے اپنے والدین کے ہمراہ جو تھے وہ پہنچے مصر کے اندر، تو پھر اس خواب کی تعبیر جو ہے دیکھنے میں آئی، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے کہ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، کہ یوسف علیہ السلام نے جو اپنے والدین تھے وہ بھی ساتھ بٹھا لیے، اور سب کے سب جو تھے یعنی اس کے بھائی جو تھے وہ سجدے میں جو ہے وہ گر گیا۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا چاہے سجدہ آدم ہو چاہے سجدہ یوسفی ہو، جو یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جس کا ذکر ہے قرآن کریم کے اندر، اس کے بھائیوں نے جو کیا، تو یہ دونوں عظمت کے جو سجدے تھے یہ پچھلی امتوں میں روا تھے۔ اس امت کے اندر آ کر یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قیامت تک کے لیے جو ہے سجدہ عبودیت تو ظاہر ہے، بندگی کا سجدہ تو حرام ہی حرام ہے، جو سجدہ تعظیمی ہے یاد رکھیے گا اس امت کے اندر جو ہے یہ بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور اس حوالے سے کوئی 10 کے قریب جو ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور وہ گویا کہ حدیث متواتر ہے۔ چنانچہ اس پر ایک طرح سے گویا یوں سمجھ لیں کہ اس امت کے علماء کا اجماع ہے کہ اس امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اب سجدہ عبودیت تو حرام ظاہر وہ تو شروع سے آ رہا ہے، جو سجدہ بندگی ہے، اس شریعت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اب قیامت تک کے لیے سجدہ تعظیمی جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ لہذا کسی بھی غیر اللہ کو، چاہے وہ کتنا بڑا کی بزرگ کیوں نہ ہو، چاہے وہ بزرگ زندہ ہو، چاہے وہ بزرگ جو ہے وہ فوت شدہ ہو، ٹھیک، چاہے وہ آپ کا ہادی ہو، مرشد ہو، کیا کہوں، کچھ بھی ہو، سجدہ جو ہے اس کو کرنا جائز نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی، ظاہر ہے سجدہ تعظیمی کا ذکر ہو رہا ہے، سجدہ بندگی تو ہو ہی نہیں سکتا، تو سجدہ تعظیمی بھی اس امت کے اندر جو ہے وہ حرام ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چونکہ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی تو آنا نہیں ہے، تو اگر اس وقت خدا نخواستہ یہ سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو پھر التباس ہو سکتا تھا۔ جی ہاں، کوئی بظاہر سجدہ تعظیمی کر رہا ہوتا لیکن اس کی نیت جو ہے وہ بندگی کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتی چلی جاتی، تو اس قسم کی چیزوں سے قیامت تک کے لیے
شریعت کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ تاکہ آئندہ اس بہانے سے جو ہے شریعت کے اندر کسی نئے فتنے کا دروازہ نہ کھل جائے، قیامت تک کے لیے جو ہے سجدہ تعظیمی بھی جو ہے اس امت کے اندر جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اب مسئلہ یہی ہے کہ کسی بھی غیر اللہ کو کسی بھی قسم کا سجدہ جو ہے وہ حرام ہے۔ تو آج کے اس لیکچر کے اندر یہ ایک اہم مسئلہ ہی ڈسکس ہوا۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم قصہ عظیم کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، اس التماس کے ساتھ کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس بھی کر لیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے جو ہے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔